بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ پارہ 21 سورہ الف لام میم سجدہ رکوع 2 آیت نمبر 18 تا 22۔ آیت نمبر 17 میں ترغیب ہے خوف آخرت کے کہ کسی شخص کو یہ خبر نہیں کہ جو آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خزانے غیب میں موجود ہے، اور یہ ان کے اعمال صالحہ کا صلہ ملا ہے، ان کو ثواب ملی ہے، جزا ملی ہے۔ آیت نمبر 18 میں مومن و کافر دونوں فریق، مومنین کافرین کے مابین فرق ہے حال اور محال کے اعتبار سے، کہ جب یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص مومن ہو تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، منکر ہو، ناشکر ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو؟ تو ظاہر ہے کہ حالاً اور معالاً دونوں اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، تو ان کے لیے جنت المأویٰ کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، جنت ہے، اور وہ جنت ہے جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور بطور مہمان نوازی، ضیافت، اکرام کے بنیاد اور اساس پر اس کو پیش کی جائے گی، نہ کہ ایک محتاج کی طرح بے قدری کے ساتھ یا بے وقتی کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، کفر، شرک، نفاق اختیار کی ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور پھر دوزخ سے جب یہ کفار، منکرین، مشرکین، منافقین نکلنے کی کوشش کریں گے یا کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ دوزخ کی گہرائی تو بہت زیادہ ہوگی، دروازے بھی مقفل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایک طبعی حرکت ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ ان کو دھکیل دیا جائے گا جہنم میں، اور ان بدبختوں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، چکو اب عذاب کا مزہ، جہاں تم انکار کرتے تھے یوم آخرت کی، جہاں تم انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کی، تم جھٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو۔ اور آیات نمبر 21 میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ادنا دنو قربہ کے معنی پر ہے، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، دنا یدنو کا معنی ہے قربہ۔ عذاب ادنا سے مراد دنیا کے عذاب ہے، مصائب ہے، آفات ہے، بلیات ہے، اسی لیے کہ گناہوں سے گریز کریں۔ اور عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ تو آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں گناہگاروں کے مصائب، امراض، آفات، بلیات ایک قسم کی رحمت بھی ہے، تاکہ یہ غفلت سے باز آ کر عذاب آخرت سے بچے، اور جو لوگ آفات و بلیات اور مصیبتوں کے نزول کے باوجود پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، ایک دنیاوی عذاب بھی اور دوسرا آخرت کی عذاب اکبر۔ باقی انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء کرام، صلحاء عظام پر دنیا میں جو امتحانات آتے ہیں وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، بلکہ نیک لوگوں پر جو آفات و بلیات
آتی ہے اور نزول کے وقت ان کو ایک قسم قلبی سکون ملتی ہے، اطمینان ملتی ہے۔ مدنی صاحب حضرت شیخ الاسلام مدنی حضرت محسن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، اور سکون قلب بھی ہے اور رفع درجات بھی ہو۔ اخروی درجات تو ظاہر ہے، آیت نمبر 22 میں بدترین ظالم کا ذکر ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اے لا احد اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم اور بے انصاف کون ہے؟ وہ ہے جس کو اللہ کی آیات، بینات، احکامات سمجھایا گیا اور اس کے رب نے سمجھایا، اور ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اس کے باوجود اعراض کیا، روگردانی کی، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیا، روگردانی کی، اعراض کی، تو یہ بدترین جرم ہے، یہ بدترین جرم ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، مجرمین میں بھی عموم ہے، انتقام میں بھی عموم ہے، خواہ دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، یا دنیا اور آخرت دونوں میں ہو۔ مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ 3 گناہ ایسی ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ نمبر 1، حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں سے علانیتاً اعلاناً کوشش کرنا، حق کے خلاف کھڑا ہونا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، جن کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 3، ظالم کی علانیتاً امداد کرنا۔ رواہ ابن جریر عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم اجمعین، فرمایا فلا تعلم، پس نہیں جانتا کوئی نفس ما اخفی لہم، کہ کیا کچھ چھپا رکھی ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کے ٹھنڈک، جزاء جزا، بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا، کیا جو شخص جو مومن ہو، کمن کان فاسقا، وہ برابر ہے فاسق کے ساتھ، لا یستوون، بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، پر جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم ان کے لیے، جنات المأویٰ، باغات ہے رہائش کے، نزلاً مہمان نوازی ہے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ وہ کرتے تھے دنیا میں اعمال صالحہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے، فجور اختیار کیا ہے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، شرک مراد ہے۔ کلما ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکلے اس سے، اعیدوا فیہا، لٹا دیں گے، فیہا، اس دوزخ میں، جہنم مؤنث اسمائی ہے۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کو، ذوقوا، چکو، عذاب النار، دوزخ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور چکائیں گے ان کو، من العذاب الادنیٰ، کچھ عذاب نزدیک دنیا کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، قبل عذاب الاکبر، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائے۔ ومن اظلم، اے لا احد اظلم، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی گئی اپنے رب کے آیت سے، ثم اعرض، پھر روگردانی کی، عنہا، ان آیتوں سے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔